ہنر کیوں ڈھونڈنا پڑتا ہے؟ میں ایک پسماندہ علاقہ میں واز کرنے کے لیے گیا۔ جب میں نے واز ختم کیا تو ایک آدمی آگے بڑھا۔ اس نے کہا، میں چاہتا ہوں کہ آپ کچھ طالب علموں کے پڑھنے کے لیے مدد کریں۔ میں نے کہا، کیا اسکول میں تعلیم مفت نہیں ہے؟ اس نے کہا، جی بالکل ہے، مگر یونیورسٹی میں داخلہ کے لیے ہم مدد چاہتے ہیں۔ میں نے کہا، ہمارے ہاں تو یونیورسٹی میں داخلہ و تعلیم بھی مفت ہے، بلکہ یونیورسٹی میں وظیفہ بھی ملتا ہے۔ اس آدمی نے کہا، میں آپ کو تفصیلاً بتاتا ہوں۔ میں نے کہا، بتاؤ۔ آدمی نے کہا، ہمارے دیہات میں جب لڑکا 12 جماعتیں پوری کر لیتا ہے اور یونیورسٹی کے لیے کوشش کرتا ہے تو والدین اسے منع کرتے ہیں، کیونکہ یونیورسٹی ہمارے دیہات میں تو نہیں بلکہ باہر شہر میں جانا پڑتا ہے۔ تو جب لڑکا جانا چاہتا ہے تاکہ اپنی پڑھائی پوری کرے، ڈاکٹر بنے یا کمپیوٹر سیکھے، تو والد اسے منع کر دیتا ہے کہ نہیں جانا، بلکہ میرے پاس رہ کر بکریاں چراؤ۔ میں نے افسوس و حیرانگی میں اونچی آواز سے کہا، بکریاں چرائے؟ اس آدمی نے کہا، جی ہاں، بکریاں چرائے۔ پھر لڑکا اپنے باپ کے پاس بکریاں چراتا ہے اور اس کی تعلیم ناقص رہ جاتی ہے اور اس کے اندر جو صلاحیت تھی اور ہنر تھا ختم ہو جاتا ہے، اور سالوں کے سال گزر جاتے ہیں اور وہ بکریاں چراتا رہتا ہے۔ پھر شادی ہو جاتی ہے، بچے ہو جاتے ہیں، تو لڑکا اپنے بیٹوں کے ساتھ بھی اپنے والد جیسا سلوک کرتا ہے۔ تو میں نے کہا، آپ کی رائے میں اس چیز کا کیا حل ہے؟ آدمی نے کہا، اس کا حل یہ ہے کہ آپ والدین کو سمجھائیں اور ان کے لیے بکریاں چرانے والا باہر سے لے آئے اور اس کی تنخواہ مقرر کر دے، تاکہ اس کا لڑکا اپنے ہنر اور بڑھائے، تاکہ اس کا لڑکا اپنا ہنر اور بڑھائے اور تعلیم پوری کر لے۔ پھر آدمی نے اپنا سر نیچا کیا اور کہنے لگا، کتنی ناگوار بات ہے کہ ان لڑکوں کے ہنر اور مہارت ان کے سینوں میں دبے رہے اور اس پر حسرت آتے رہے کہ ہم نے تعلیم پوری نہیں کی۔ میں نے اس بات کے بارے میں سوچا تو پتہ چلا کہ آدمی بلندی پر نہیں چڑھ سکتا، نہ کامیاب ہو سکتا ہے سوائے جب کوئی مہارت نہ سیکھ لے۔ میں آپ سے شرط لگاتا ہوں کہ کوئی آپ کو مہارت کے بغیر کامیاب نظر نہیں آئے گا، چاہے علم میں، دعوت دین میں، واعظ میں، تجارت میں، ڈاکٹری میں، لوگوں کے دلوں میں اپنی محبت ڈالنے میں۔ جو کامیاب ہوتا ہے تو وہ محسوس کرے یا نہ کرے، اس نے مہارت استعمال کی ہے۔ بعض دفعہ لوگ مہارت دکھاتے ہیں اور استعمال کرتے ہیں، یہ مہارت ان کی طبیعت میں راسخ ہوتی ہے، مگر کچھ لوگوں کو مہارت سیکھنے سے آتی ہے تو پھر مہارت استعمال کرتے ہیں۔ ہم ان لوگوں کے حالات پر روشنی ڈالیں گے جو مہارت سے کامیاب ہو گئے ہیں، اور ان کے راستے دیکھیں گے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ وہ کیسے کامیاب ہوئے ہیں اور کیا ہم وہ راستے اپنے لیے اپنا سکتے ہیں۔ سعودیہ کے ایک بڑے امیر ترین شیخ کا انٹرویو ہوا۔ میں نے دیکھا کہ اخلاق میں اور فکر میں پہاڑ جیسے ہیں، بہت بڑے مال و دولت کے مالک ہیں، کئی مسجدیں بنائی، کئی ہزاروں یتیموں کی کفالت کی ہے۔ محسوس ہوا کہ کامیابی کی بلندی پر چڑھے ہوئے ہیں۔ انہوں نے 50 سال پہلے اپنی زندگی کے بارے میں بتایا کہ میں عام لوگوں میں سے تھا، کبھی کھانا ملتا، کبھی نہ ملتا، کبھی ایسی حالت آ جاتی کہ کھانے کے لیے لوگوں کے گھر صاف کرنے پڑتے، اور بتایا کہ کیسے کامیابی کے پہاڑ کے نیچے کھڑے تھے اور کیسے کامیابی کے پہاڑ پر چڑھے۔ میں نے سوچا کہ بہت لوگ کامیابی اور مہارت میں ان جیسے بن سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کی مدد کے ساتھ، اور اگر کوئی مہارت سیکھ لے اور اس مہارت پر جدوجہد کی۔ ایک بات ہمیں دعوت دیتی ہے کہ ہم اپنے اندر کوئی مہارت ڈھونڈیں، اس لیے کہ بعض لوگوں کے اندر کئی ہنر اور مہارات دبی ہوئی ہے، مگر وہ لوگ اس سے غافل ہیں یا کسی نے مہارت نکالنے میں ان کی مدد نہیں کی۔ کبھی کوئی اپنے اندر سے ہنر یا مہارت نکالتا ہے، اور ایسے بہت کم لوگ ہیں، اور کبھی یہ ہنر و مہارت دبی رہتی ہے حتیٰ کہ دوسرے لوگوں کی عادت اپنا لیتے ہیں۔ اس وقت ہم نئی مہارت و ہنر سے محروم رہ جاتے ہیں۔ ہم آپ کو ہنر یاد دلائیں گے اگر آپ کے پاس ہے، اور اگر نہیں ہے تو ہم ہنر کی صلاحیت دلوائیں گے، تو ہمارے ساتھ ہو۔ نصیحت: اگر پہاڑ پر چڑھ رہے ہو تو پہاڑ کی بلندی کی طرف دیکھنا، پہاڑ کے پتھروں کی طرف مت دیکھنا، ثابت قدم ہو کر چلنا، جمپ نہ مارنا ورنہ گر جاؤ گے۔